الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ سورہ نور کی جو موجودہ قرآن میں 24 نمبر میں ہے، ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 11، اس کا ترجمہ ہے: جو لوگ یہ بہتان الزام گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر پر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اور اس ایک آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے پیچھے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کا تاریخی واقعہ ہے، اس کا ریلیشن 2 سوروں سے ہے، سورہ نور اور سورۃ المنافقون۔ اس میں کی بھی میں ایک آیت آگے آپ کو سناؤں گا۔ مدینہ منورہ میں قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ تھوڑا مختلف رہا۔ مکے میں اللہ تعالیٰ سورہ نازل کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے، اور تقریباً ہدایات توحید، رسالت، آخرت، شفاعت، اور سماج میں جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں یہ برائیاں ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مطلب اللہ کے نزدیک یہ امور ناپسندیدہ ہیں اور یہ چیزیں اللہ کی پسندیدہ ہے، صرف وضاحت کر دی گئی۔ لیکن مدینہ تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا انداز تھوڑا بدل گیا قرآن مجید کے تنزیل کا۔ اب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے اس واقعے کو، اس انسیڈنٹس کو، اس ایکسیڈنٹ کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں، ان کی اپنی ذہنی صلاحیتیں کیا ہیں، یہ کس طریقے سے اس کے سلوشنز نکال رہے ہیں اور کیسے اس مصیبت سے باہر آ رہے ہیں۔ اب جب اللہ نے محسوس کیا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو احساس ہوتا کہ ہاں نہیں، یہ چیزیں جو جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں وہ صحیح نہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ نازل کرتا ہے، کہ اس لیے کہ انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بوسٹ کرے، اس کے آئی کیو لیول کو اور اوپر اٹھائے۔ اپنے ساتھیوں میں بھی یہ کام کیجیے آپ، جہاں ٹیم ورک ہوتا ہے نا، ہر ایک کے مشورے کو پہلے سے ذہن بنا کے مت بیٹھیے کہ ان کی قابلیت کیا ہے۔ قابلیت نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کا تجربہ بہت ہوگا، اس سے بہت دھکے کھائے ہوں گے۔ ہر ایک کے مشورے آنے کے بعد اللہ اس وقت اپنے احکامات نازل فرماتا ہے جب تاکہ وہ احکامات قیامت تک کے لیے دنیا کے ہر نوک اینڈ کارنر میں اپلیکیبل ہوں۔ انسانی ذہن جو مسئلے سلوشنز نکال سکتے ہیں نا، وہ ٹیمپرری ہو سکتے ہیں، ٹائم بینگ ہو سکتے ہیں، پرٹیکولر ایریا کے لیے، پرٹیکولر نیشن کے لیے، قبیلے کے لیے ہو سکتے ہیں، ناٹ فار تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ جبکہ اللہ کے احکامات ساری دنیا کے لیے، ہر قیامت تک کے لیے، یہ ہے اللہ کے کلام کی شان۔ ایک واقعہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اور یہ نبوت کے 4تھے سال کے ختم اور 5ویں سال کے شروع میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینے کے قریب رہنے والا ایک قبیلہ ہے عربوں کا، ایمان نہیں لایا ہے، وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، قبیلہ بنو المستلق۔ جیسے ہی، اور یہ کیسے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ نے ایک جاسوسی کا نظام قائم کیا تھا۔ آج
ہمارے ذمہ دار بے خبر ہیں، بلکہ اپنے گھر کی انفارمیشن اٹھا کے گلیوں کے نام، وے نمبر، بلڈنگ نمبر سب بندوں کو دے رہے ہیں، اور پبلک بہت خوش ہے۔ اور میری گاڑی میں جب ڈرائیو کرتے جاتا ہوں تو میپ میں خالی بٹن دباتا ہوں تو پورا گلی، وے نمبر، بلڈنگ نمبر سب بنا کے کون دیا؟ کس نے بنایا؟ ہم نے یہ انفارمیشن کس سے ساتھ شیئر کی ہے؟ ہمارے دشمن۔ لیکن اسلام کے باہر جو ہم اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے دشمنی سمجھیں، اس لیے کہ وہ لوگ مختلف چیزوں کو خدا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لا الہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اختلاف شروع ہو گیا، جو کوئی کتنی بھی اپنے سیکولرزم کا مظاہرہ کر لے، دل بڑا ہونے کا مظاہرہ کر، ایٹ اے پرٹیکولر اسٹیج، ایک خاص موقع پر وہ آپ سے کھل کر آپ کا دشمن بن جائے گا۔ بات جب عقیدے کی آتی ہے، دنیا داری میں کوئی کسی کا بھی بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرے، عقیدے کے معاملے میں قرآن گواہ ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرے، بیٹا نہیں مان رہا۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرے، باپ نہیں مان رہا۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام تبلیغ کرے، بیویاں نہیں مان رہی۔ اللہ نے یہ تذکرے خامخواہ کے نہیں کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی آپ کے جاسوسوں کے ذریعے کہ یہ قبیلے پوری تیاری میں ہے، تو آپ نے بھی خاموش تیاری کی اس طریقے سے کہ مدینہ میں کوئی فوج نہیں تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں کوئی فوج، کچھ ساز و سامان ہی نہیں تھا نا۔ مکے سے جو آئے تھے لوٹے پٹے خالی ہاتھ تھے۔ مدینہ کی بڑی تعداد انصاریوں کی کاشتکاری، ایگریکلچر، کھیتی باڑی کرنے والوں پر تھی، ان میں گنتی کے لوگ مالدار تھے، میجورٹی جو ان کی تھی غربا کی تھی۔ اب ان کے پاس فوج کہاں سے آئے گی، ہتھیار کہاں سے آئیں گے؟ اور چونکہ کھیتی باڑی کا علاقہ تھا تو یہ ہتھیار چلانا تو ہر عرب جانتا تھا، لیکن باقاعدگی کے ساتھ ٹریننگ وغیرہ نہیں تھی یہاں پر، جیسا قریش کی تھی۔ قریش چونکہ دور دور کے علاقوں میں جاتے تھے تو وہ اپنے آپ کو جنگی اعتبار سے بڑا مستحکم اور طاقت و توانا بنا کے رکھتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ فوری آ جاؤ۔ اب جو بھی اس وقت اویلیبل ہوا وہ پورے آ جاتے۔ اس سے پہلے چونکہ جنگ خندق ہو چکی ہے اور منافقین کو ایک اندازہ ہوا کہ اسلام کو اب کوئی روک نہیں سکتا، یہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے کہ غزوہ خندق کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ بیان فرمایا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تغضوا قریش بعد عامہم ھذا، آج کے اس سال کے بعد قریش تم پر کبھی حملہ نہیں کریں گے، ولیکن تغدونہم، لیکن تم ان پر حملہ کرو۔ تو مدینہ اب تک کس قسم کی جنگ لڑا تھا؟ ڈیفینسو۔ یہ آخری جنگ تھی، جنگ خندق۔ اس کے بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اب جو جنگ ہوگی وہ افینس، ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں گے، ہم دشمن کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہیں گے کہ وہ ہمارے گھر تک آ جائے، ہم احتیاطی تدابیر کریں۔ یہ اس احتیاطی تدابیر کا نتیجہ ہے کہ جو آپ کو بھرپور صحیح اطلاع مل گیا، اور یہ جبرائیل نہیں لگے، صحابہ اکرام آئے۔ اللہ انسانی ذہن کو کھلا چھوڑ رہا ہے، اپنے دشمنوں سے باخبر رہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دشمن تمہارے سامنے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کے بارے میں۔ اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں۔ اور اس کے لیے تم کیا کرو؟ اعدوا لکم ما استطعتم من رباط الخیل ترہبون عدو اللہ وعدو، ایک فوج تیار رکھو، زبردست۔ تیاری ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے آ جائیے، باہر سے کچھ آنے والا ہے، تھوڑا سمیٹ کے بیٹھ جائیے، جگہ گنجائش نکالیے۔ راتوں کو راتوں سفر ہوتا اور الصباح جا کر، یہ عربوں کا طریقہ بھی تھا، روایت بھی تھی، الصباح جا کر اس بستی پر حملہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے وہاں پر، اور الصباح کا حال تو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ فجر آج کتنوں کی ہوئی ہے، اب ہاتھ تو اٹھانا نہیں۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ امت مسلم یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے بیک ہوم ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسجدیں خالی ہے فجر میں،
1 صف 2 صف بڑی مشکل سے بڑھتی ہے. وہاں بھی دشمن آرام کر رہا. کچھ ہیں نوکر چاکر جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, کچھ پکوان کی تیاری کر, تھوڑے لوگ ہوشیار بقایا سب مالدار خراٹے مارتے. سو رسول اللہ کی فوج پہنچی, حملہ ہو گیا. ودن نو ٹائم انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, مقابلہ نہیں کر سکے وہ. اب نیند میں سے اٹھ کے تلوار ڈھونڈنے کون جائے گا, اور وہاں پہ دوسرا آدمی تلوار لے کر کھڑا ہوا, ہتھیار ڈال دیا. پوری قوم نے ہتھیار ڈال. تو پتہ چلا کہ واقعی بڑی زوردار تیاریاں تھی, بڑی زبردست تیاری. اور یہ قبیلہ بڑا مالدار تھا, ہزاروں جانور تھے. چونکہ جنگ احد کے بعد میں منافقین کو احساس تھا کہ اب مسلمانوں کا ساتھ لگ کے رہنے سے ہی فائدہ ہے ہم کو, تو وہ بھی بڑی تعداد میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ آئے تھے. تو چونکہ بغیر جنگ کی تھوڑی بہت تلوار چلی ہے, قبیلے نے ہتھیار ڈال دیا, یعنی جنگ ہوئی, غزوہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو اور پورے جانوروں کو, ساز و سامان کو صحابہ میں بانٹ دیا. ایک ایک آدمی کے حصے میں 2 عورتیں, 1 مرد, 4-5 اونٹ, 2-3 گھوڑے, گائے, بکریاں. اس سے کہ تھوڑے سے جو پہلی بٹالین تھی اس نے حملہ کیا تھا, بقایا فوج کو بھی جنگ لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. تو یعنی بقایا آنے والوں کو فری میں سامان مل گیا. اب اس پورے سچویشن میں ایک خاتون ہے جو گھومتے پھر رہی ہے. وہ خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دے دیا تھا, انون. ظاہر فوج بڑی ہے. وہ خاتون بڑی ذہین تھی, اپنے قبیلے کے سردار حضرت حارث کی بیٹی تھی. انہوں نے وہ صحابی سے بات چیت کر لی, معاملہ کر لیا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی رقم دوں گی, مجھے آزاد کرو. صحابہ کو پیسے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں, اور آج کے مسلمان مجھ جیسے سبحان اللہ الحمدللہ نعرے مارتے ہیں. ہماری محبت یہیں ختم ہو جاتی ہے. یہ اس دور میں اب ہر ایک صحابی نے اگر کسی خاتون کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور معاوضہ لیا تو نو ایشوز. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے, تعارف کرایا میں سردار کی بیٹی ہوں, اور ایک معمولی صحابی کو مجھے کنیز کے طور پہ دیا گیا ہے, میں آزاد ہونا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہترین تجویز رکھوں تمہارے سامنے. فرمائیے. تم میرے نکاح میں آ جاؤ, تم آزاد ہو جاؤ. عجیب و غریب معاملہ ہے. سردار کی بیٹی ہے, قبیلے کے سردار کی بیٹی. خاتون والد کے پاس گئے, والد بھی راضی ہو گئے, نکاح ہو گیا. ہمارے نبی کا نکاح کہاں ہوا؟ میدان جنگ میں. کوئی بڑا فنکشن ہال نہیں تھا, کوئی ساز و سامان ڈیکوریشن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہیں ہوا, وہیں ولیمہ ہو گیا. اب صحابہ کے دل میں کھلبلی ہو گئی, ارے یہ ہمارے ہاں جتنے غلام ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں, ان کے بیوی کے رشتہ دار ہیں. یہ ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو سب نے مل کر آپس میں ڈسکشن کیا, فیصلہ کیا بھائی کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم کے سسرالی عزیزوں کو ہم قیدی بنا کے نہیں رکھ سکتے, ان کی عورتوں کو ہم کنیز بنا کے نہیں رکھ سکتے. تو متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ انہیں آزاد کرو. اب دیکھیے جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے دل سے فیصلہ کیا آزاد کرو, اور جو منافق سامنے آئے تھے, ساتھ میں آئے تھے, اور جب ان کو فری میں اتنے ساری چیزیں مفت بغیر تلوار ہلائے کے مل گئی, اب ان کو جب واپس کرنے کا کہا گیا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ذرا سوچئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیا وقت ان پہ. اچھا صرف یہی معاملہ رکا نہیں, پھر صحابہ نے سوچا ارے ہم نے ان کو تو آزاد کر دیا, ان کا مال تو ہمارے پاس ہے, ان کے بھیڑ بکریاں جانور سارے ہمارے پاس, انہوں نے وہ بھی واپس کر دیا. اب یہاں تو جان جل گئی منافقین کی. یہ کیا ہو گیا بھائی, سب دے دیا. صحابہ کی اس قربانی, مالی قربانی کا نتیجہ اللہ نے ان کو شام میں دیا. یہ صبح کے اوقات ہیں, 9-10 بجے کے, اس سے کہ فجر کے ساتھ ہی حملہ ہوا. یہ سب تقسیم وغیرہ ہونے میں ٹائم لگ گیا. شام ہونے تک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. کبھی کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی دیکھیں.
صرف یہ نہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ٹٹ فار ٹیٹ فوری ہو جائے، حالانکہ انہوں نے بھرپور تیاریاں کی. اگر وہ اچانک حملہ کرتے تو مدینہ میں بہت بڑا قتل و غارت گری ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج نے قوم نے ہتھیار ڈال دیا، معاف کر دیا. اب نکاح کے بعد میں تو پورے قوم آزاد ہو گئی، شام ہوتے ہوتے پورے مسلمان ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے جویریہ سے بڑھ کر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بہترین خاتون کبھی نہیں دیکھی جو اپنی قوم کے لیے خیر ثابت ہوئی. ایک خیر تو یہ کہ غلام بننے کے بعد آزاد ہو، دوسرے کہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نام کے آگے اب کیا لفظ لکھا جائے گا؟ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا. اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ دنیا کی یہ وہ قوم، انسانوں کی وہ جماعت بن گئی جو شاید کسی نبی کو ملی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ اکرام تھے بھائی، کسی نبی کے ساتھ نہیں تھے، اور خالص ایمان والے. کہ وہاں سے سفر شروع ہو گیا واپس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئی، ان کا ایک خیمہ تھا. اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویاں تھیں. اب یہ جو حضرت جویریہ آئی ہیں وہ چھٹی ہیں، 6 بیویاں ہیں. جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا یہ ہے کہ جب فوج کوچ کرتی ہے تو لوگ اپنی ضرورت کے لیے تھوڑا جنگل کی طرف جاتے ہیں. حضرت عائشہ نے اس سفر کے لیے اپنی بڑی بہن حضرت اسماء سے ایک موتیوں کا مالا مانگا. ہر عورت کی خواہش ہے اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، لیکن آج کل کا ٹرینڈ الگ ہے خواتین کا، ماؤں بہنوں بیویوں کا. سپر مارکیٹ کو چلو تو 5 منٹ دو ابھی آتی ہوں، اب 1 سیکنڈ کے ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا، ارے ابھی جو سامنے سے گئی میری بیوی ہے، واپس آئی والی میری بیوی ہے. 5 منٹ میں کس کے لیے بن رہے سنورے؟ شوہر گھر میں ہے، آپ کس کے لیے تیار ہو گئے؟ سپر مارکیٹ والے کے لیے. تو شوہر کو اچھا، نبی کی بیوی ہیں لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہیں. اچھے دکھنے کے لیے موتیوں کی مالا ہے. اب وہ ضرورت کے لیے جب گئے تو ان کو پتہ چل گیا مالا گلے میں نہیں ہے، شاید کہیں گر گیا. اب وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگے. واپس جب آئیں دبلی پتلی لڑکی تھی، جیسے کہ 3 سال پہلے نکاح ہوا، 2 سال پہلے نکاح ہوا، اور بہت ہی کم عمر بھی تھیں اور بڑی مشکل سے 13-14 سال کی ہوں، اور دبلی پتلی تھی. چونکہ پردے کے احکام آ چکے تھے، اونٹ پر بٹھانے والوں نے وہ جو مہار ہوتی ہے اونٹ کے اوپر جو کجاوا کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، اور لے کے آ کے ڈولی رکھی اور پلٹ کے کھڑے رہ گئے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ بیٹھی نہیں بیٹھی. 2-4 منٹ دیے انہوں نے کہ خاتون بیٹھ گئی تو ہم لے جا کے اوپر رکھ دیں گے. انہوں نے رکھ دیا، اونٹ چل پڑا، فوج چل پڑی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو پتہ چلا کہ ارے فوج تو چلی گئی، میں تو اکیلی ہوں. لیکن خیال آیا، دانش مند خیال، اپنے وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے 3 سے زیادہ مرتبہ جبرائیل نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا. 2 مرتبہ ایسا ہے کہ خاتون ہاتھ میں ہیں، چہرے پر گھونگھٹ پڑا ہوا ہے، سرخ لباس میں ہے، کہا کہ یہ دنیا آخرت میں آپ کی زوجہ ہے. حضرت عائشہ کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام. اور پھر وہ ذہین بھی تھی، کم عمر تھی تمام لوگوں میں، اور کنواری بھی تھی. یہ پہلی ایک ہی واحد خاتون ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح میں سے ایک خاتون کنواری ہے. بقایا یا تو مطلقہ ہیں یا پھر بیوہ ہیں. وہ اپنی جگہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی اطلاع ملے گی میں نہیں ہوں تو آدمی بھیجیں گے، میں چلی جاؤں گی. وہ اپنی جو جگہ تھی اندازے پر جو خیمہ تھا وہاں پر لیٹ کے سو گئے. اس میدان میں ایک صحابی تھے. اب ان کے بارے میں 2 افواہیں یا روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ شاید حیدرآباد سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس زمانے میں حیدرآباد نہیں تھا، لیٹ سوتے تھے، دیر تک سوتے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ فوج جب چلی جائے اور دن اچھا چڑھ کر آ جائے، فوج فجر کے بعد ہی نکل جائے تھی، دن اچھا چڑھ کر آئے تو روشنی میں دیکھو کسی نے اپنے خیمے کے پاس کوئی قیمتی چیز چھوڑ دی ہوگی، کوئی چیز بھول گئی ہوگی، اندھیرے میں نہیں نظر آیا، پورے میدان کا چکر لگا، وہ چیزیں جمع کر کے لے گئے. اب وہ صحابی یہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے پورے میدان میں گھومنے، اچانک دیکھا خاتون سوتی پڑی ہیں. اب نیند میں تھوڑا چہرے پر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو ان کے منہ سے فوری نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو ام المومنین ہیں،
آواز سن کر حضرت عائشہ اٹھ گئی. یہ دو فوری گئے، اپنے اونٹ کو لایا، بٹھا دیا، پلٹ کے کھڑے رہ گئے. حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار ہو گیا، چل پڑا، قافلہ چل پڑا. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 11، جب یہ حضرت عائشہ حضرت صفوان اس فوج سے جا کر ملے تو فوج نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اس کے جو بالکل آخری کا حصہ ہوتا ہے، گیٹ سمجھیے آپ، یہ گیٹ کے پاس عمومی طور پر منافقین ٹھہرتے ہیں بھاگنے کا موقع ملنے کے لیے. ان کی نظر پہلی پڑی تو عبداللہ بن ابی کے منہ سے ایک بڑا خطرناک جملہ نکل گیا، یہ تمہارے نبی کی بیوی ہے جو رات کسی غیر مرد کے ساتھ گزار کر آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کسی کو پتہ نہیں تو منافقین کے ٹولے میں بات چل رہی. حضرت عائشہ آ گئی، وہاں پر ایک چشمہ تھا جہاں فوج نے قیام کیا تھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا. ایک ایسا مدینے کا آدمی لگتا ہے کہ منافقوں میں کی ٹولی میں سے تھا، وہ پانی بھرنے کے لیے آگے آیا. دوسری طرف سے حضرت عمر کے غلام آ گئے پانی بھرنے. اب ظاہر ہے دونوں پڑھے لکھے لٹریٹ تو ہے نہیں، معمولی آدمی ہیں. اب پہلے میں لوں گا پانی میں لوں گا کے اندر دونوں میں ذرا تلخ کلامی ہو گئی. اب حضرت عمر کا غلام تو ہم سمجھ سکتے ہیں، جو مالک کی طبیعت ہے مزاج میں جلال، تو نوکر میں بھی وہی ہوگا. انہوں نے اٹھا کے زوردار لات ماری. اب وہ ذرا لگتا ہے دبلا پتلا تھا، وہ روتے چیختے بھاگا، مجھے مارا گیا ہے. ابھی بلکہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے آواز کہا، اے انصار میری مدد کے لیے آؤ. اب حضرت عمر کے غلام نے دیکھا یہ تو اپنے آدمیوں کو بلا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے مہاجر میری مدد کے لیے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ قریب ہی تھا، آواز سن کے باہر نکلے. یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے؟ حالانکہ قرآن نے یہ الفاظ دہرائے ہیں، مہاجر والانصار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی پکار کہہ رہے ہیں. اور آج ہم مقامی اعتبار سے فلاں ملک فلاں ملک فلاں ملک فلاں مسلک فلاں مسلک فلاں مسلک، ہم اپنا تعارف ایسے کراتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے اپنے صحابہ کو. مدینے والے انصار ہیں، مکہ سے آنے والے مہاجر ہیں، اور ہم سارے مل کے کیا ہیں؟ مسلم. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. ہر دور میں تمہارا ایک ہی نام رہا ہے، اور تم نے اپنے علاقوں کے لحاظ سے میرا ملک نمبر 1، میرا ملک نمبر 1. اب ملک کے لیے لڑیں، اللہ کے لیے نہیں لڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معاملہ رفع دفع کر دیا. وہ منافق صاحب جا کے اپنے ٹولے میں بیٹھ گئے، اور وہاں پورا گروپ بیٹھا ہوا. پہلا دل جلا ہوا ہے کہ کچھ بغیر تلوار چلائے کہ اتنا مال ملا تھا، لونڈیاں ملی تھی. اور عبداللہ بن ابی جو خزرج کا بڑا سردار تھا، وہ لونڈیوں کا دھندا کرتا تھا، لونڈیاں خرید کے لا کر کاروبار کرتا تھا. اب اس کو تو بڑا نقصان ہوا نا. ابھی وہ احکام آ رہے ہیں آہستہ آہستہ پابندیوں کے. اب وہ آپس میں جب ہوا کہ ہمارے آدمی کو لات بھی ماری گئی، معافی بھی نہیں مانگے، اور الٹا آ کے ڈانٹ کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تمہاری مثال اور یہ مکہ سے آنے والے مہاجرین کی مثال ایسی ہے، الفاظ بڑے خطرناک ہیں، جیسے کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا تازہ کرو وہ تمہیں کاٹ کر کھائے. یعنی جس کو تم پال رہے ہو وہی تمہیں کاٹ کر کھائے. ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر یہ جملہ کہہ دیا، مدینہ جانے کے بعد مکہ میں کوئی شخص مدینہ میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا تا وقت کہ میں اجازت نہ ہوں. صرف عزت والا داخل ہوگا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. وہ ایک 10 سال کا بچہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹولے میں، ان کے ابا بھی اسی میں تھے. وہ سیدھا بچہ بڑا مخلص تھا، سیدھا اٹھ کے رسول اللہ کے پاس گیا، اللہ کے رسول میں نے ایسی ایسی باتیں ان لوگوں کو کرتے ہوئے سنی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، فوری بلایا اس کو. اب آپ کو تو معلوم ہے منافقین اپنی ڈھال بناتے ہیں قسموں کو. یہ ہر بات میں قسم کھائیں اللہ کی، اور اللہ کی قسم بلا تکلف. اس لیے کثرت سے قسمیں کھانا منع ہے. ایک آدمی کا جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کثرت سے قسمیں کھائے.
اب اس نے قسمیں کھائیں. مدینے کے دوسرے جو جید بڑے بڑے سردار تھے، حضرت اسید بن حضیر، حضرت معاذ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بچہ ہے، بچے کی بات پہ کیا اتنی اہمیت دینا ہے، نظر انداز کیجیے. وہ قسم کھا رہا ہے، اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں. حضرت عمر اٹھ گئے، آپ مجھے حکم دیے منافق کی گردن اڑا دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے، ظاہر میں نہیں ہے. بظاہر وہ عبداللہ بن ابی کا حال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں ہماری طرح لیٹ نہیں آتا، وہ پہلی صف میں رہتا ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوتا ہے، لوگوں خبردار ہو جاؤ، تمہارے سامنے اللہ کے رسول کھڑے ہیں، ان کی گفتگو توجہ سے. اب لوگوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا، کتنا مخلص ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا. لوگ تو یہ سمجھیں گے نا، عام سیدھے سادے مسلمان مدینے والے بھی یہی سمجھیں گے یہ وہ شخص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر چھوڑ، لو دنیا والے کہیں گے کہ نبی اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرا رہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فوری فوج چل پڑے، سٹارٹ ناؤ. عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کا خیال رکھتے تھے، تھوڑا فاصلہ طے ہونے کے بعد رک جاتے تاکہ لوگ وضو کر لیں، کھائے پی لیں، تھوڑی تھکن دور کر لیں، آرام کر لیں، پھر آگے. اس بار آپ نے لمبا سفر کیا. مدینے کے اوس کے سردار آئے، وہ سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آج پہلی مرتبہ ہے صاحب آپ نے فوج کو اتنا لمبا سفر کرایا. اس کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ تھا وہ کیا تھا، جیسے ہی لوگوں نے قیام کا حکم سنا خیمے لگائے پڑے سو گئے. یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ تھا اس کا. ورنہ اگر پہلے سو جاتے تھکن کے بغیر تو کیا ہوتا، چمی گئیاں ہوتی، یہ ہوا وہ ہوا ایسا ہوا کیوں ہوا، ایک ہنگامہ ہو جاتا وہاں پر. اب یہاں پر کس کے پاس ان کے خواہ، ان کے اعضاء، ان کا جسم، ان کا ساتھی نہیں درا، پڑے سو گئے، ختم ہو گئے. یہ فوج مدینہ پہنچ گئی 2-3 دن بعد، سب لوگ جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی جب گیا تو پتا چلا مدینہ کی گیٹ پہ ایک نوجوان تلوار نکال کے کھڑا ہے کہ سب لوگ جا سکتے ہیں، تم نہیں جا سکتے. ہاں کیوں؟ اچھا روکنے والا کون ہے؟ اینی گیس؟ روکنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا بھی نام عبداللہ ہے. اور باپ سے کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا تھا مدینہ جا کر عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے گا. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام عزت والے ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے. اب اس نے چیخ پکار کر کے ہنگامہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضرت عمر حضرت ابوبکر تو ساتھ رہتے ہیں. پلٹ کے دیکھا حضرت بائیں ہاتھ کی طرف حضرت عمر بولو کیا کہتے ہو، تم تو قتل کر دے رہے تھے اس کو. حضرت عمر تو گردن اڑانے والے تھے. دیکھو اب کیا اللہ نے کیسے اس کی بے عزتی کی ہے. بیٹا روک کر کھڑا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، عزت والے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، آپ اندر نہیں جا سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو اندر جانے دے. آبادی میں پہنچ گئے. دن ایک دن گزر رہا ہے اور یہ افواہیں پھیلتی جا رہی ہیں. منافقین تو دل کی بھڑاس پوری نکال رہے ہیں کہ نبی کی بیوی رات گزار کر آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا یہ پوائنٹ کیا ہے، آپ جب خالص دین کی تبلیغ کرنے اٹھیں گے آپ پر ہر طریقے سے اٹیک ہوگا، آپ پہ، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی عزت و ناموس پر، والدین پر، بیوی بچوں پر، سب ہر ایک پر اٹیک ہوگا. آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ دیکھ لیجئے. ملیشیا کے ایک وزیر اعظم نے اپنی مرضی سے ایک کو ڈپٹی نے پرائم منسٹر بنایا. جب اس نے صرف سود کا نظام ختم کرنے کی بات کی، صرف ختم کرنے کی بات، اتنے رقیق الزامات لگا کر اس کو جیل کرا دیا، پوچھیں. اب وہ صاحب دنیا میں بڑے مشہور تھے، بہت مشہور. آج کل بھی پتہ نہیں اگر میں نام دہراؤں تو آپ لوگ بولے کہ واہ کیا نیک آدمی تھا، اور پوڈیم پہ کھڑے رہ کے بش کو للکار کے گیا. ارے منافق بولتا زیادہ ہے، عمل نہیں کرتا. 20 سال سے زیادہ ایک بے طاق بادشاہ کی طرح حکومت کی ملیشیا پر، تو نے ملک کے نظام کو سودی نظام سے پاک نہیں کیا. اور دوسرا جب کر رہا ہے تو اس پہ بے بنیاد الزام لگا کر اس کو
تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے. جو شخصیت پرست ہوتے ہیں، مطالعہ محدود ہوتا ہے، وہ فوری الزام تراشی پر اتر آتے ہیں. دین کے جن کا اخلاص نہیں رہتا نا، خود کچھ کام نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر رہے ہیں، تم بھی نہیں کر رہا. اچھا، اس میں کچھ مخلص صحابہ اکرام بھی شامل ہو گئے. کون صاحب؟ حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ کے خلیرے بھائی، ان کی والدہ کا پورا خرچ حضرت ابوبکر صدیق برداشت کرتے ہیں. میں نے کہا کھانا پینا. بدری صحابی ہیں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے منہ سے بھی بس بات سن لی، خلیری بہن ہماری رہ کے آئی ہے. ایک اور خاتون حمنہ بنت جہش، حضرت زینب کی چھوٹی بہن، شاعر اسلام حضرت حسین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 مخلص صحابہ اکرام، اور بقایا منافقین کا ٹولہ افواہ پھیلا رہا ہے مدینہ میں. اب اس کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا. مجھے اطلاع ملی ہے کہ میری بھی زوجہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے وہ میرے گھر میں کبھی میری غیر موجودگی میں آیا ہی نہیں، اور میری بیوی پر مجھے اعتماد ہے کوئی شخص جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے. تو ایک صحابی کھڑے رہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیے، میرے قبیلہ کا ہے تو آپ نام بتائیے، میرے قبیلہ کا ہے تو میں ابھی گردن اڑا دوں گا. اوس کے سردار نے کہا اگر خزرج کا ہے تو ان سے کہیے، ان کے سردار سے، ورنہ ان کی بھی گردن میں اڑا دوں گا. یہاں پر جو سعد بن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ بڑے مخلص صحابی ہیں، لیکن علاقے کے اعتبار سے میں انصاری وہ مکی، میں مدنی وہ مکی، یہ ان کا سوچ کا اسٹائل الگ تھا. اللہ کے صاحب بھی ان کے بارے میں ایک لفظ ہم نہیں کہہ سکتے، اور جیت صحابی ہیں. وہ کھڑے رہ گئے، تم ہمارے آدمی کو تم مارو گے. یعنی مسجد نبوی میں ایک اچھا خاصا جھگڑا ہوتے بڑھ گیا. اچھا، جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ سورہ طلاق میں وہ جو عبداللہ بن ابی نے جملہ کہا تھا وہ یہ، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل. ہم جب مدینہ جائیں گے تو جو عزت والا ہے ذلیل کو نکالے گا. اب تو ریلیشن ہے سوروں میں. جس واقعے کا ذکر سورہ نور میں ہے آیت نمبر 11 میں، اس کے اندر اس کا ذکر آ رہا، وہ منافق نے جو جملہ کہا تھا وہ 65 نمبر کے سورے میں، سورۃ 64 سورۃ المنافقین میں. تعلق جوڑ سکتے ہیں پڑھنے، خالی ناظرہ پڑھنے والے، سینے پہ پھونک کے بخار دور کرنے والے، بچی کی شادی کرانے، بیٹے کو ملازمت دلانے والے، یہ کانٹیکٹ بنا سکتے ہیں. تو قرآن پہ ہم توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ ہم سے شکایت کر رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تمہارے دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں، قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. تم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں گے، دنیا بھر کی چیزیں ہم پڑھ لیں گے. سارا مسئلہ کیا ہے؟ اصل اسلام ہم سیرت پڑھنا نہیں چاہتے، ہم احادیث نبوی صحیح ستہ پڑھنا نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس امت کے صحیح عالم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، سارے تفسیر لکھنے والے سارے بیکار ہیں. تو پھر توبہ کرو، جا کے کسی سے جگہ ڈوب مرو. اگر ہماری امت کو اللہ نے ایسا بیار و مددگار چھوڑا ہے، کوئی عالم ہی نہیں پیدا کیا اس میں کہ صحیح کوئی تفسیر لکھ سکے، احادیث کا ترجمہ صحیح کر سکے، تو پھر ہم کیوں زندہ ہیں دنیا کے اندر؟ غیر مسلم بن جائیں، مزے کریں گے یار. یورپ والے ہم کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. سب کو نہیں، تھوڑے لوگوں کو چند دنوں کے لیے، اس کے بعد میں پھر ہم کو بھی وہ 2nd 3rd گریڈ کیٹیگری میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، پہلے زید بن حارثہ کو بلایا. بھائی تم نے ہم گھر کے بارے میں، چونکہ وہ بچپن سے ملازم ہے، کچھ تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کی زوجہ میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی. نوکرانی کو بلایا، تم نے کچھ دیکھا؟ ہاں بی میں ایک بات خراب ہے. وہ کیا ہے؟ میں آٹا گون کے جاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ ذرا دیکھتے رہو، وہ سو جاتی، بکری آ کے آٹا کھا جاتی. حضرت علی کو بلایا، آپ مشورہ دیے. حضرت علی والا سیدھا سادہ مشورہ دیا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ نبی کا کار ہے، نبوت کا کام معمولی چیز نہیں ہے. دین دنیا دونوں چیزوں کو ملا کر چلانا ہے. وہاں پر اللہ کے احکامات پر اس کا باقاعدہ بہترین ماڈل بن کے بتانا ہے دنیا والا. انہوں نے بڑا پیارا مشورہ دیا.
اللہ کے رسول عورتوں کی کمی نہیں ہے، اس کا سمپل معنی یہ ہے کہ مطلب یہ کہ چھوڑ دیجیے، دوسرا نکاح کر لیجیے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک بڑے عالم دین فیض الحسن صاحب حضرت علی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کی طرفداری میں حضرت علی کی مخالفت کر۔ جب سیرت پوری نہیں پڑھیں گے، سمجھ میں بات نہیں آئے گی، تو آدمی یک جانب ہو کر کچھ نہ کچھ شیطانیاں کرے۔ ایک مہینہ گزر گیا، اب وہ نام نہاد لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینے تک آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ نے مسجد میں کوئی تردید نہیں کی کہ نہیں میری بیوی کے بارے میں ایسا مت کہو، میں گواہی دیتا ہوں؟ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مہینہ، ایک دن دو دن نہیں، ایک ہفتہ دو ہفتے نہیں، ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک مہینہ جب گزرا، اچھا اس میں دو چار دن گزرنے کے بعد حضرت عائشہ سفر سے آئیں تو بیمار پڑ گئی۔ ہوتا ہے ایک لانگ ٹور پر آپ جائیں، سفر کی جرنی، بیمار پڑ جاتا ہے آب و ہوا کی تبدیلی۔ اب ہمیشہ حضرت عائشہ جب بیمار پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹیک کیئر کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ اب جب آپ نے دیکھا حضرت عائشہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دروازے میں کھڑے آتے ہیں، کیا ہے خیریت سے ہیں؟ ہاں ٹھیک، نکل گئے، چلے۔ ارے حضرت عائشہ نے سوچا ایسا پڑے پڑے تو میں تو اور بیمار ہو جاؤں گی، اجازت لی اور سیدھا اپنے والد کے گھر چلے گئے۔ ایک مہینہ ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالیٰ، دونوں میاں بھی سامنے آ گئے، حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے، حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، تخت ہے، تخت پہ لیٹی ہوئی، رسول اللہ علیہ وسلم جا کے حضرت ابوبکر سامنے بیٹھے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، عائشہ انسان ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، غلطی ہوئی تو اعتراف کر دو، اللہ معاف کرے گا۔ ایک عام بات تو سمجھانے والی ہوتی ہو، آپ نے کہی۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمانے لگی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وہ بات کا اقرار کروں جو وہ گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اگر میں گناہ کرتی تو میں اقرار کر دیتی، مجھ سے غلطی ہوئی نہیں ہے، اور میں کس چیز کی غلطی کا اعتراف، کس چیز کا اقرار کروں؟ پھر وہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ حضرت یعقوب نے کیا جملہ کہا تھا، تو ان کو حضرت یعقوب کا نام، یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یاد ہے۔ وہ جو یوسف کے ابو نے کہا تھا نا، وہ میں بھی یہی کہتی ہوں، فصبر جمیل، یہ پلٹ کر لیٹی اور کروٹ لے کر منہ دوسری طرف کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایسے آثار ہوئے جیسا وحی نازل ہو رہی ہے، اور ادھر سامنے ماں باپ بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر ام رومان، دونوں کا حال یہ ہے کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں ہے، پتہ نہیں اب یہ تو وحی اتر رہی، وحی سے کیا ریویل ہوتا ہے، کیا بات سامنے آتی ہے۔ معاملہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، بیوی بیٹی کی عزت کا سوال ہے، نہ صرف بیٹی کی عزت کا سوال ہے، نبی کے رائٹ ہینڈ کی عزت کا سوال ہے یہاں پر۔ یہ جو اٹیک ہوتے ہیں نا خالص دین کے نتیجے میں، اور اس طریقے سے نبیوں کو آزمایا گیا، تو ہم معمولی سے لوگ کیا ہیں؟ جب وحی اتر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کھل اٹھا چہرہ، فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کر دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دے گا یا جبریل کے ذریعے کوئی میسیج دے گا، مجھے توقع نہیں تھی کہ قرآن مجید میں میرے اس واقعے کا ذکر آئے گا اور اللہ برات کرے گا میری طرف سے۔ اماں جان نے کہا، ام رومان نے، بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ فرمایا کہ کیوں میں اللہ کا شکریہ ادا کروں، شوہر کا کیوں نہیں؟ انہوں نے بولے کیا، میں میری طرف سے میرا ساتھ دیے، مطلب اتنی ڈائلاگ نہیں ہوئی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دور میں کچھ نہیں فرمایا نا، یعنی جو فل پروٹیکشن دینا چاہیے کہ نہیں ہو سکتا میری بیوی سے کام، اسے کہ سوچ ہے، غلطی کسی سے بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، قرآن میں 2 سوروں میں، الگ الگ سوروں میں، جن کے بیچ میں 40 سوروں سے زیادہ ہے، 24 نمبر پہ یہ ہے، اور وہ 64 نمبر پر 24-64۔ یہ چیزیں ہمارے آج کے معاشرے میں کیا بتا رہی ہیں؟ ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہم مسائل کو حل کرتے ہیں یا ہم ان کو اور بڑھاوا چڑھاوا دیتے ہیں؟
آدھی معلومات کی بنیاد پر ہم کسی پر بھی بلا تکلف الزام عائد کر دیتے، کوئی حیا کوئی شرم نہیں، اور ڈنکے کی چوٹ میں حق بول رہا ہوں۔ ارے یار، اگر میں یہ دعویٰ کروں، میں قرآن لے کے کھڑا ہوں، میں حق بولوں، کیا مجھ پر وحی آ رہی ہے؟ وہ ایم آئی، میں کون ہوں بھائی؟ قرآن لینے سے میں کوئی مقدس آدمی بن گیا؟ قرآن پڑھ لینے سے کوئی 4 تقریریں کرنے سے کوئی مقدس آدمی بن گیا؟ میں اپنے مطلب برابری کے لیے جھوٹ بول سکتا ہوں آپ سے، کسی کو بھی غلط بیانی کر سکتا ہوں، ہر انسان سے متوقع رکھیے، حالات مجبور کر دیتے ہیں بولنے پر۔ یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کو قرآن تفسیر سے پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ سیرت ریلیٹ کریں گے، تب آپ کو ملے گا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران میں کچھ ہمارے عزیز احباب ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے مسجد کے جو امام صاحب عبید اللہ خان صاحب ہیں، ان کے عزیز محمد منہاج صاحب بلد آصف خان صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ایک بھائی ہیں عبد الکریم صاحب کی والدہ آئی سی یو میں ہیں۔ پھر وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، ہم سب کو، ہر کلمہ گو کو موذی بیماریوں سے، طویل بیماریوں سے، قیمتی بیماریوں سے، حادثوں سے، آپریشنوں سے، دواخانوں سے محفوظ رکھے۔ 2 ہمارے عزیز ترین ہستیاں، اور ایک صاحب محمد نور زمان خان صاحب، ان کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے۔ کچھ لوگ دینی اعتبار سے ولی اللہ قسم کے ہوتے ہیں، میں بھی یہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے، میں اپنا مرشد کہتا ہوں، ان کے عزیز ہیں محترم الحاج سید میران جی صاحب محمودی، ان کا انتقال 1 دن پہلے ہوا ہے۔ یہ اپنے قول و عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے علاقے میں ایک ولی اللہ کے طور پر مشہور تھے، اور یہ ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر گواہی دیتا ہے لوگوں کے سامنے، ہم کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ مکے کے اس بدترین معاشرے میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صادق اور امین کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بورڈنگ لگا کے رکھی تھی، کچھ وہاں پر چیزوں کے ذریعے نمائش کی تھی کہ میں یہ ہوں۔ آپ کا کیریکٹر بات آپ کو سامنے بتایا۔ تو یہ حضرت جناب سید میران جی صاحب محمودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایک اور صاحب جو ہمارے حلقے کے بڑے خاص آدمی تھے، برسوں اس مسجد میں آئے ہیں، اس کے ڈیکوریشن میں خاص حصہ لیا ہے، حلقے کو جوڑنے میں اور حلقے کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیا، محترم فیصل وجاہت صاحب، یہ بھی ہفتے کی صبح کارڈیاک اریسٹ کے ذریعے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں، ان سب کو، ان کے علاوہ جو انتقال کریں، ان سب کو ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے، آسان حساب لے، دوزخ سے بچائے، جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔